فدق کوئی جاگیر نہیں تھی، اس کا کیا فیصلہ ہوا تھا؟ کوئی فیصلہ نہیں ہوا اس کے لیے۔ حضور پاک نے تو اپنی زندگی میں اس سے بچوں کا، بیویوں کا خرچ ہوتا تھا۔ بعد میں بی بی فاطمہ الزہرا نے مانگا تھا کہ مجھے دے دیا جائے، تو حضرت ابو بکر نے ان کے ابا کی حدیث پڑھی کہ ما ترکنا فہو صدقۃ، اللہ کے پیغمبر کا میراث نہیں ہوتا، جو بھی چھوڑے وہ صدقہ ہے، تو اس لیے بات ختم ہو گئی۔ پیغمبر اسلام فرما گئے ہیں کہ میں اب حکومت میں ہوں، جو کچھ بھی ہوگا وہ سب ہمارا رہے گا۔ تو بی بی نے جو پہلا مقدمہ پیش کیا وہ میراث کا نہیں ہے، غور سے سنیے گا سارے حضرات، فدق کو سمجھ لیں۔ آج بی بی نے فوراً نہیں کہا کہ میراث ہے، بی بی نے کہا قاعدۃ الید کے تحت، جو بھی میں نے قانون پیش کیا تھا، جو شے جس کے پاس ہو، کہا قاعدۃ الید کے تحت باغ فدق ہمارے پاس ہے اور کئی برس سے ہمارے حالی وہاں کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے باغ فدق ہمارا ہے۔ جو شے جس کے پاس ہوتی ہے اسی کی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں لا آف پوزیشن، اسے کہا جاتا ہے عربی میں قاعدۃ الید۔ کا قاعدۃ الید کے تحت ہمارے پاس ہے، ہمارا ہے۔ اگر تم کہتے ہو ہمارا نہیں ہے تو تم دلیل لاؤ، مجھے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم دعویٰ کرتے ہو ہمارا نہیں ہے تو تم دلیل لے کے آؤ، ہمارے پاس تو ہے، ہمارے پاس ہے، ہمارے وہاں ملازم کام کر رہے ہیں، تو باغ فدق ہمارا ہے۔ کبھی آپ کا کیسے ہے؟ بی بی نے فرمایا دلیل موجود ہے کہ وآتِ ذی القربی حقہ، قرآن کے اندر موجود ہے۔ جب باغ فدق پہ جنگ نہیں ہوئی تو فے تھا پیغمبر کا، یہ مانتے ہو پیغمبر کا تھا؟ کہا ہاں پیغمبر کا تھا۔ کہ جب پیغمبر کا تھا انہوں نے اپنی زندگی میں مجھے دے دیا۔ پیغمبر کا تو مانتے، یہ مانتے ہو کہ پیغمبر کا نہیں، یہ مانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ کہ یہ مانتے ہو کہ پیغمبر اسلام کا تھا تو انہوں نے اپنی ہی زندگی میں مجھے دے دیا تھا، شہادت کے بعد کی بات نہیں، زندگی میں ہی میرے پاس تھا، پیغمبر کی حیات ہی میں میرے پاس تھا۔ جب ان کے سامنے میرے پاس تھا تو میرا ہے۔ اگر تم دلیل لاتے ہو کہ میرا نہیں ہے تو تم رکھ لو، کہ نہیں اگر آپ کا تھا تو آپ گواہ لائیے۔ بی بی نے کہا مجھے گواہ کی ضرورت نہیں، گواہ وہ لائے جو چھین رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے جو ہے آپ دلیل دے دیجئے، میں دے دوں گا۔ بی بی نے کہا کیا دلیل مانگتے ہو؟ تحریر کی بحث بھی لے کے آؤں گا لیکن سن لیجئے۔ کہا کہ اگر گواہ لے آئیں تو میں مان لوں گا۔ بی بی نے کہا ٹھیک ہے، گواہ موجود ہے میرے پاس، میرے پہلے گواہ ہیں علی ابن ابی طالب۔ توجہ، کہ میرے پہلے گواہ علی ابن ابی طالب۔ تو کہا گیا بھائی نہیں، علی کی گواہی قبول نہیں ہے۔ بی بی نے کہا کیوں؟ کہا کیونکہ علی آپ کے شوہر ہیں اور شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں ہے۔ کہ بھئی تمہارے پاس قرآن کی کوئی آیت ہے، کہیں قرآن میں لکھا ہے کہ شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ آیا قرآن میں کوئی آیت ہے کہ ان کی گواہی قبول ہے، عادل کی گواہی قبول ہے؟ یہ تو نہیں لکھا شوہر گواہی نہیں دے سکتا، بیٹا گواہی نہیں دے سکتا، یہ نہیں وہ نہیں، جو لکھا ہے وہ دیکھو، مسلمان ہو عادل ہو۔ کیا نہیں میں نہیں مانوں گا، قرآن میں نہیں ہے۔ بی بی نے کہا اچھا کسی حدیث میں ہے؟ کہ نہیں حدیث میں بھی نہیں ہے کہ شوہر بیوی کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا، لیکن قبول نہیں کروں گا۔ بی بی نے کہا کیوں؟ کہ بس میں قبول نہیں کروں گا۔ پھر کہا بی بی نے ٹھیک ہے، ام ایمن میری گواہ۔ حضرت ام ایمن جناب آمنہ رسول خدا کی والدہ حضرت آمنہ کی کنیز تھی۔ اللہ نے اتنی لمبی زندگی دی، پیغمبر کی ولادت کی گواہ تھی۔ تو پیغمبر اسلام کو میراث میں ملی، پیغمبر نے کہا آپ آزاد ہیں کیونکہ ماں کی کنیز تھی، آپ نے مجھے پالا ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے آزاد کیا لیکن میں پوری زندگی آپ کی اور آپ کے بچوں کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ توجہ ہو، مؤمنہ تھی، جناب سیدہ کے پاس آئیں، خدمت کرتی تھی، بی بی انہیں ماں کی طرح سے سمجھتی تھی، بے انتہا خدمت گزار۔ حضرت ام ایمن، بی بی نے کہا ام ایمن میری گواہ۔ جناب ام ایمن کھڑی ہو گئی کہ میں گواہی دیتی ہوں۔ ایک مرتبہ کہا گیا ام ایمن کی گواہی قبول نہیں، کیوں؟ کہ کیونکہ یہ خاتون ہے، خواتین کی گواہی آجھی ہے، یہ تو قرآن میں بھی ہے۔ اب جناب ام ایمن کھڑی ہو گئی، کل لوگوں اسی مسجد میں یاد ہے پیغمبر نے میری طرف اشارہ کر کے کہا تھا اگر کبھی ام ایمن گواہی دے تو ان کی گواہی آدھی نہیں پوری ہے۔ ام ایمن کی گواہی پوری ہے، آدھی نہیں ہے، کیونکہ یہ میری ولادت کی گواہ ہے، میں ان کی گواہی کو پورا قرار دیتا ہوں۔ اگر چلے گا مجمع میرے ساتھ، کہ ام ایمن کی گواہی پوری ہے۔ سارا مجمع خاموش بیٹھا رہا۔ جناب ام ایمن نے کہا تم سب کی خاموشی بتا رہی ہے سب کو یاد ہے، تم سب کی خاموشی بتا رہی ہے سب کو یاد ہے، پیغمبر اسلام نے کہا تھا۔ کیا نہیں
ہم ام ایمن کی گواہی قبول نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, میرے پاس 2 گواہ اور بھی ہیں. بی بی نے کہا میرے دونوں بیٹے حسن حسین میرے گواہ. جیسے کہا حسنین میرے گواہ ہیں, میرے دونوں بیٹے. تو انہوں نے کہا نہیں, یہ دونوں نابالغ ہیں, اور پیغمبر نے خود فرمایا کہ بالغ کی گواہی قبول ہوتی, یہ دونوں نابالغ ہیں, ان کی گواہی قبول نہیں کروں گا. بی بی نے ایک مرتبہ کہا بھائی اگر حسنین پہ بھی تم یہ قانون لگاؤ گے کہ اگر بالغ ہوں گے تو گواہی قبول ہوگی, تو پیغمبر اسلام کو یہ بات یاد کیوں نہیں تھی؟ انہوں نے جب حسن 4 سال کے تھے اور حسین 3 برس کے تھے تو انہوں نے کیوں کہا تھا حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں؟ یہ نہیں کہا تھا جب بالغ ہوں گے تو ہو جائیں گے. نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ یہ نہیں. مکمل کرتا ہوں. چلیں گے تھوڑی دیر اور, وقت تمام ہو چکا, میں مکمل کرنا چاہ رہا ہوں کہ نہیں حسنین کی گواہی ہم قبول نہیں کریں گے. بی بی نے فرمایا کہ جب میرے بابا رسول خدا نے ان کے جوان ہونے کا انتظار نہیں کیا, یہ نہیں کہا جب جوان ہوں گے تو سردار بنیں گے, کہا ابھی ہیں. ہادان امامان قاما وقادا. دوسرے مقام پہ فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. کہ یہ جب چھوٹے چھوٹے سے تھے تبھی تو کہا تھا, اب تو اور بڑے ہو گئے. کہ نہیں, ان کی گواہی ہم قبول نہیں کریں گے. ایک مرتبہ جب گواہیاں رد کر دی گئیں, بی بی نے کہا ٹھیک ہے. جب تحریر کو بھی پیش کیا کہ نہیں اب میں اس کے متعلق آخر میں مسائل میں پیش کروں گا. ایک مرتبہ بی بی نے کہا ٹھیک ہے, یہ تو مانتے ہو, اب تم کہہ رہے ہو نا کہ میرا نہیں ہے, فے پیغمبر نے زندگی میں دیے تھے, نہیں مانتے, یہ مانتے ہو میرے بابا کا؟ کہا ہاں یہ مانتے ہیں رسول خدا کا. کہا ٹھیک ہے, پھر یہ نہ مانو میرا ہے, میرے بابا کا تھا, اب ان کی وارثہ میں ہوں. فے رسول خدا کا, رسول خدا کے بعد میں ان کی وارثہ, میری میراث ہے. کہ نہیں میں آپ کی میراث تسلیم نہیں کرتا. بی بی نے کہا کیوں؟ کہا کیونکہ مجھ سے رسول اسلام نے فرمایا تھا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث, یا لا نورث ولا نورث, کہ ہم جو گروہ انبیاء ہیں نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا. فما ترکنا فہو صدقہ, جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا. تو آپ پیغمبر کی میراث نہیں ہیں. ایک مرتبہ جناب سیدہ نے سر اٹھا کے کہا کہ جب نہ ابی قحافہ, اے ابو قحافہ کے بیٹے, اتریسو اباک ولا اریسو ابی لقد جئت شیئا فریا, اے ابو قحافہ کے بیٹے کیا تم اپنے بابا کے وارث ہو اور میں اپنے بابا کی وارث نہیں؟ اسلام میں بدعتیں نہ لاؤ, بیٹیوں کی میراث کا انکار نہ کرو. لیکن نہیں, پیغمبر نے مجھ سے کہا تھا کہ تم ہر بات میں مجھ سے گواہ مانگتے ہو. کیا تمہارے پاس اس حدیث کا جو تم نے ابھی گھڑی ہے کوئی گواہ ہے؟ ہر بات پہ گواہ مانگتے ہو نا کہ اس پر گواہ لاؤ, گواہ لاؤ, گواہ لاؤ. یہ جو حدیث ابھی تم نے پیش کر دی ہے, تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ میرے بابا نے کہا کہ جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے, ہمارا کوئی وارث نہیں, ہم کسی کے وارث نہیں؟ کچھ دیر سوچتے رہے اور پھر کہنے لگے کہ نہیں میرے پاس کوئی گواہ تو نہیں ہے, لیکن میں پھر بھی آپ کو میراث نہیں دوں گا. ایک مرتبہ کسی خاتون کی آواز آئی, کہا کہ نہیں بابا جان, جب رسول خدا آپ سے کہہ رہے تھے نا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا, میں پردے میں سن رہی تھی, پیغمبر نے آپ سے کہا تھا کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں, وہ بھی کسی کے وارث نہیں. تو اب ایک مرتبہ کہنے لگے کہ نہیں اب تو میرے پاس گواہ بھی ہے, بیٹی نے گواہی دے دی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ ہی عرصے بعد ان کا اپنا انتقال ہو جاتا ہے اور بیٹی کہتی ہے میری میراث میں میرے بابا کو دفنا دو. اب امام حسن مجتبیٰ کھڑے ہو گئے, کہا نانی اماں آپ نے میری ماں کے خلاف گواہی دی تھی, انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا. جب بیٹی وارث نہیں تو بیوی کیسے وارث ہو؟ گھبرا رہے ہیں حضرات, وقت نہیں یار, توجہ سے سنیے گا, میں مکمل کر رہا ہوں. ایک مرتبہ کہا کہ نہیں اب ہمارے پاس گواہ بھی موجود ہے, ہم آپ کے اس مقدمے کو تسلیم نہیں کرتے, آپ کی میراث صدق, آپ کی میراث نہیں ہے. بی بی نے کہا میں کیسے اس حدیث کو مان لوں؟ قرآن کریم میرے بابا پہ نازل ہوا تھا, قرآن کو کوئی میرے بابا سے اور میرے شوہر علی سے بہتر نہیں جانتا.
یہ کیسی حدیث لے کے آئے ہو جو قرآن کریم کے خلاف ہے؟ مجمع ہو میرے ساتھ؟ آخری فرد تک جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں مجھے تو آخر تک نظر نہیں آ رہا. اب عزیزان گرامی غور سے سنیے گا، میں پورا خون جگر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. خاتون جنت نے کہا تم کیسی حدیث لے کے آئے ہو، وہ حدیث جو قرآن کریم کے خلاف ہے. حدیث پیش کرتے ہو کہ نہ انبیاء کسی کے وارث، نہ ہمارا کوئی وارث، جبکہ قرآن میں آیات ہیں. اب یہاں بی بی نے آیات شاید زیادہ پیش کیا. میرے ذہن میں بی بی کی طرف سے 3 آیات اسی وقت موجود ہے جو بی بی نے پیش کی. میرے ذہن میں 3 ہی آیات ہے جو سلام اللہ علیہ نے پیش کی ہیں. پہلی آیت بی بی نے فرمایا قرآن کریم میں ہے یوصیکم اللہ للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے اے ایمان والو کہ جب بھی میراث دو تو بیٹوں کا حصہ بیٹیوں کی نسبت دگنا ہوگا. کہ جب اللہ کہہ رہا ہے سارے ایمان والوں تو کیوں نہیں کہا انبیاء کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ کہ جب اللہ نے سب کے لیے کہا تو اللہ کہہ دیتا کہ اس میں یہ گروہ نہیں، وہ نہیں، وہ نہیں. کوئی بھی اللہ نے نفی نہیں کیا. اللہ نے کہا سب ایمان والوں کی بیٹیوں کا حصہ آدھا بیٹوں کا دگنا ہے. تو اس آیت میں نفی نہیں کہ نہیں میں تسلیم نہیں کروں گا. بی بی نے کہا آیت سن. جناب زکریا نے دعا فرمائی ہے. جناب زکریا ہے نبی. رب حبلی من لدن کا، پروردگارہ مجھے ایک بیٹا عنایت فرما، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور ساری آل یعقوب کا وارث ہو. سب نے لکھا. جناب زکریا کے صرف ایک ہی بیٹا ہوا، نام ہے نبی یحییٰ. کہ تم کہتے ہو انبیاء نہ کسی کے وارث نہ ان کا کوئی وارث. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے زکریا نے کہا پروردگارہ بیٹا دے. نبی زکریا نبی، اللہ نے بیٹا دیا یحییٰ وہ نبی، جو وارث ہے وہ بھی نبی، جس کا وارث ہے وہ بھی نبی. جناب سیدہ فاطمہ زہرا بلند سلامات. سرمایہ ملت حضرت علامہ سید علی رضا رضوی بلند سے بلند ترین صلوات. بس بھائی وقت نہیں، میں بہت معذرت چاہوں گا، مجھے پہنچنا ہے، میں مکمل کر رہا ہوں. عزیزان گرامی اس مقام پہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے جو جملہ پیش کیا ہے، آیتیں میں نے 2 پیش کی، تیسری آیت پیش کی کہ تم کہتے ہو انبیاء کا کوئی وارث نہیں، وہ کسی کے وارث نہیں. ایک اور آیت سن لو، وَوَرِثَ داؤد و سلیمان، داؤد کے وارث بنے سلیمان. کہ داؤد بھی نبی، سلیمان بھی نبی. داؤد باپ تھے، سلیمان بیٹے تھے. اللہ نے قرآن میں اتنی آیتیں پیش کی ہیں، کبھی نہیں کہا میرے بابا نے یہ آیتیں منسوخ ہیں، ان کے حکم ختم ہو گئے. جب قرآن میں لکھا انبیاء کے وارث ہیں تو تم کیسے انکار کرتے ہو؟ قرآن میں آیات ہیں، ان آیات میں لکھا ہے انبیاء کے وارث ہیں. انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کے مقدمے کو تسلیم نہیں کرتے اور آپ کی میراث نہیں ملے گی. جب اتنی تفصیل آئی تو بی بی نے جب تحریر پیش کی، کسی ایک نے تحریر کو بس جناب سیدہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے. میرے ساتھ رہیے گا، میرے دونوں عزیز فرزند ابھی آپ کے سامنے نوحہ پیش کریں گے. سید علی شناور اور سید علی جی، میں پیش کر رہا ہوں، تمہید باندھ رہا ہوں، مصائب سنیے گا. آج ایک مرتبہ جناب سیدہ نے جملہ کہا، مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے. کہا کہ یہ مت سمجھنا یہ مقدمہ ختم ہو گیا. آج یہ مقدمہ ختم نہیں ہوا. میں قسم کھا کے کہتی ہوں، میں اسی مقدمے کو روز قیامت دوبارہ پیش کروں گا. یہ جناب سیدہ کہتے ہیں واللہ خدا کے قسم میں یہی مقدمہ دوبارہ پیش کروں گی. والحکم اللہ، اس دن حاکم خود خدا ہوگا، فیصلہ کرنے والا
خود اللہ ہوگا، والزعیم محمد، میرا مقدمہ لڑنے والے میرے بابا محمد مصطفیٰ ہوں گے۔